الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ یہ بات گزشتہ اسباق میں سامنے آ چکی ہے کہ شیطان انسان کے ذہن میں خیالات اور وساوس پیدا کرتا ہے۔ شیطان سے مراد یہاں ابلیس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی بنا پر جنت سے نکال دیا تھا، اور قیامت تک کے لیے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، راندہ درگاہ کر دیا، اس کا جنت میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ لیکن اس شیطان کے ماننے والے، اس کے اتباع کرنے والے، اس کے چیلے چانٹے بہت سارے ہیں۔ بڑی تعداد تو جنات کے قبیل سے ہے، لیکن کچھ انسانوں کے اندر بھی ہیں جو شیطان کے چیلے چانٹے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں خناس سے پناہ مانگنے کی تاکید فرمائی، وہاں یہ فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی انسان اور جنات میں سے جو بھی شیطان کی طرف سے انسان کے ذہن کے اندر وسوسہ پیدا کریں، وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ شیطان کی طرف سے وسوسے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر، انسان کے رگ و ریشے میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جس طرح جس میں انسانی کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ انسان کے اندر طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ مطہرہ ہیں، وہ حضور سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں، اور جب وہ واپس جانے لگیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ آپ کا گزر ایک گلی سے ہو رہا تھا کہ اچانک سامنے دو صحابی آ گئے۔ آپ نے ان دونوں صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ساتھ صفیہ بنت حیی ہیں، یعنی میرے ساتھ جانے والی میری زوجہ مطہرہ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تو ان دونوں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طریقے سے خون دوڑتا ہے۔ بھلے ہی کوئی اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ حضور کسی عورت کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن دل کے اندر خیال تو پیدا ہو ہی سکتا ہے۔ اور نبی کی شان میں ایسی کوئی بات کسی انسان کے ذہن کے اندر آئے، یہ تو اس کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ان دونوں کو یہ بتلا دیا کہ میرے ساتھ جانے والی جو ہے میری اہلیہ ہے، کوئی اجنبیہ نہیں ہے۔ اس سے ایک بات کا سبق ملتا ہے کہ انسان کو تہمت کی جگہ جانے سے بچنا چاہیے۔
ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کام کو کرنے سے انسان پر تہمت لگ سکتی ہو، الزام آ سکتا ہو، اور اگر کسی انسان پر کوئی تہمت لگا دی جائے، اس کی طرف کوئی ایسا گناہ منسوب کر دیا جائے جو گناہ اس نے کیا نہیں ہے، تو پھر اب یہ بزرگی نہیں کہ انسان خاموش بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ میرا بدلہ لیں گے، میری سچائی کو ظاہر کریں گے، بلکہ ہونا ہی چاہیے کہ انسان کو اپنی طاقت کے مطابق اس الزام کو دور کرنا چاہیے، اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ یہ بزرگی نہیں ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ اس الزام کو سہ لے، اپنا دفاع کرنا چاہیے، اپنی پاکیزگی کو، اپنی طہارت کو ثابت کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، اپنا دربار منعقد کرتا ہے، اور اپنے چیلے چانٹوں کو دنیا میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس کے چیلے چانٹے، اس کے شاگرد سب دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور جا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، پھر واپس آ کر کے اپنی کارگزاری بتلاتے ہیں، اپنے سفر کی رودات بتلاتے ہیں۔ ایک شیطان یہ کارگزاری بتلاتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اس کو نماز پڑھنے سے روک دیا، میں نے اس کو کھیل کے اندر لگا دیا، میں نے اس کو موبائل کے اندر مصروف کر دیا، میں نے اس کے سامنے کوئی ایسی مصروفیت رکھ دی کہ اس کی بنا پر وہ نماز کو نہیں جا سکا۔ شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، اچھا کام ہے۔ دوسرا آدمی آتا ہے، دوسرا شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روک دیا، اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اگر آج تو اس مال کو خرچ کرے گا، کل تیرے پاس کچھ نہیں رہے گا، تو تنگ دست ہو جائے گا۔ ابلیس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ۔ ایک آتا ہے کہ میں نے انسان کو روزہ رکھنے سے روک دیا، ایک آتا ہے کہ میں نے انسان کو پڑھنے جانے سے روک دیا، نیک کام کرنے سے روک دیا۔ ابلیس سب کی باتیں سنتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پھر اچانک ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دو ایسے میاں بیوی کے پاس گیا کہ جن میں آپس میں بے انتہا محبت تھی، بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، میں نے ایسا حربہ استعمال کیا کہ ان دونوں کے درمیان چپقلش پیدا ہو گئی، اور اب وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ میں شوہر کے پاس جاتا ہوں تو بیوی کی برائی کرتا ہوں، اس کو بیوی کے خلاف بھڑکاتا ہوں، بیوی کے پاس جاتا ہوں تو اس کو شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ دو محبت کرنے والے شوہر اور بیوی آپس میں ایسے دشمن بن گئے کہ ان کے درمیان طلاق کی نوبت آ گئی ہے۔ میں نے ان کے درمیان طلاق کرا دی، اور طلاق بھی ایسے انداز سے کرائی، ایسے پوشیدہ الفاظ استعمال کرائے کہ جس سے طلاق ہو گئی، لیکن نہ شوہر کو پتا کہ طلاق ہو گئی، نہ بیوی کو پتا طلاق ہو گئی۔ اب دونوں ساتھ رہتے ہیں، ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے پاس بلا کر گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے کام کیا ہے، صحیح ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو جتنا زیادہ غلط کام کرتا ہے ابلیس کے نزدیک، وہ شیطان اتنا ہی زیادہ معتبر ہوتا ہے، اس کا مرتبہ اس کے یہاں بلند ہو جاتا ہے، ابلیس اس کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ تو شیطان کی بات ہو گئی جو جنات کے قبیل سے ہیں، لیکن انسانوں کے قبیل سے جو شیاطین ہیں ان کا کیا ہے؟ انسانوں کے قبیل سے جو شیاطین ہیں ان میں انسان کا نفس بھی داخل ہے۔
نفس انسان کو غلط کاموں پر آمادہ کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. بے شک نفس جو ہے وہ تو برائی کا ہی حکم کرنے والا ہے سوائے اس شخص کے جس پر میرا رب مہربانی کر دے. نفس انسانی انسان کو غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے، غلط کاموں پر ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ دیکھو، ایک دوست وہ ہے کہ جس کو انسان کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، لیکن وہ دوست اس کو نقصان پہنچاتا ہے. اور ایک دوست وہ ہے کہ جس کو انسان نہ کھلاتا ہے، نہ پلاتا ہے، نہ اس کی خواہشات کا احترام کرتا ہے، لیکن وہ دوست اس انسان کے لیے نافع ہے. تو بتاؤ کون سا دوست بہتر ہے، جو نقصان پہنچائے یا جو نفع پہنچائے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو دوست نفع پہنچاتا ہے وہ بہتر ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے نفس کی مثال ایسے ہی ہے، جب تم اس نفس کی باتیں مانو گے، اس نفس کو آزاد چھوڑ دو گے، اس کو اچھا کھلاؤ گے، پلاؤ گے، اس کی راحت و آرام کا خیال کرو گے، اس کے کہنے میں چلتے رہو گے، تمہیں وہ نقصان پہنچائے گا. اور جب تم اس کو آزاد نہیں چھوڑو گے، اس کو مقید کرو گے، اس کی خواہشات کی پیروی نہیں کرو گے، تو وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا. اس لیے نفس انسان کا جو ہے یہ بھی ایسا ہے کہ جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. جس انسان کو اس کا نفس نقصان پہنچانے والا ہے وہ بھی شیطان کے قبیل سے ہے. ایسے ہی انسان کے وہ دوست احباب جو اس انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرنے والے اور نیکیوں سے روکنے والے ہیں، وہ بھی شیاطین کے قبیل سے ہیں. تو چاہے شیاطین انس ہوں، چاہے شیاطین جن ہوں، ہر قسم کے شیاطین سے انسان کو پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. جو بھی تمہیں اللہ کی راہ سے روکتا ہے وہ شیطان کے قبیل سے ہے. تو اب انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو اللہ کی پناہ مانگے، سورہ ناس کی تلاوت کرے، اور ایک چیز اور ہے، اپنے آپ کو حتی الامکان اس برائی سے بچانے کی کوشش کرے. جتنی طاقت ہے اس طاقت کو شیاطین کے اثرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، اس طاقت کو استعمال کرے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی مالکہ نے جو ہے کمرے میں بند کر کے گناہ کی دعوت دی، تو نہ صرف یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، وہیں ساتھ ساتھ اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنی پوری جد و جہد، اپنی پوری طاقت صرف کر دی اور بھاگ پڑے. حالانکہ جانتے تھے کہ دروازے بند ہیں، لیکن جو ان کے بس میں تھا وہ سب کام انہوں نے کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے کھول دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے شر سے بچ گئے. ایک بزرگ کسی الزام میں جیل کے اندر ڈال دیے گئے. 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام جیل کے اندر ہی ہوتا تھا، لیکن جب جمعہ کا دن آتا تو صبح سویرے وہ بزرگ غسل کرتے، کپڑے بدلتے، خوب اچھی طریقے سے تیار ہوتے اور پھر اپنے بیرک سے نکل کر کے جیل کے دروازے تک آ جاتے اور یہ کہتے کہ اے اللہ، میری وسعت میں جتنا تھا وہ میں نے کر لیا، اب آپ کی طاقت ہے، آپ چاہیں تو اس گیٹ کو کھول کر کے مجھے باہر نکال سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو یہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں. حالانکہ انہیں پتا تھا کہ میں نکل نہیں سکتا، لیکن ان کے بس میں جو کچھ تھا
اس کو کرنے سے دریغ نہیں کیا، کوئی کوتاہی نہیں کی، وہ کرتے رہے. تو گناہ سے بچنے کے لیے اپنے طور پر کوشش بھی کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، اور نیکی کے لیے جو کچھ طریقے ہو سکتے ہیں ان طریقوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اگر انسان یہ کوشش کرتا ہے تو پھر جب اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے، اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.